ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد چینو عرب ہمارا ہندو ستا ہمارا چینو عرب ہمارا ہندو ستا ہمارا ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا اے موج دجلہ سن لے وہ دن ہے یاد تجھ کو اے موج دجلہ سن لے وہ دن ہے یاد تجھ کو گزرا تھا تیرے اوپر جب قافلہ ہمارا یہ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور سما ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو درد نہا ہمارا معزز و مکرم برادران وطن جس زمین پر ہم آباد ہیں اسے کئی واسطوں سے اسلام سے بھی تعلق ہے اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کو متحدہ ہندوستان پر اتارا اسی طریقے سے شیخ القرآن والتفسیر شیخ الحدیث مفتی زرولی خان دامت برکاتہم العالیہ رحمت اللہ علیہ واسعہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کی کتاب کے حوالے معجزات الانبیاء یا معجزات النبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 14 یا 15 انبیاء علیہم السلام کو متحدہ ہندوستان کے اندر بھیجا اس لیے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام پوری دنیا کے اندر آئے اور سب سے بڑا ملک متحدہ ہندوستان یعنی ہندوستان کے تقسیم ہونے سے پہلے کا علاقہ جس سے یہ ملک اپنے طول و عرض میں سب سے زیادہ بیٹھتا ہے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو متحدہ ہندوستان کے اندر بھیجا تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا سری لنکا کی زمین پر اترنا اور متحدہ ہندوستان میں تقریباً 14 یا 15 انبیاء علیہم السلام کا آنا اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ اس وطن کی مٹی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اگر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں نہ بھی اتارتا، اور اللہ تعالیٰ اگر ہندوستان کی زمین پر انبیاء علیہم السلام کو نہ بھی بھیجتا، اگر دین کی کوئی چیز یہاں پر نہ بھی پائی جاتی، پھر بھی وطن سے محبت کرنا اسلام کا پیغام ہے. اور اس کی واضح دلیل نبی کریم علیہ السلام کا وہ عمل جو ہجرت کے موقع پر تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا. یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. گویا اپنے وطن کی قربانیوں کو بیان کرنا دین کا اہم حصہ ہی نہیں. اگر دین کا اہم حصہ نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام یہ عمل کیوں فرماتے؟ جو آسمان اس زمین پر یعنی ہندوستان میں برستا ہے وہی آسمان مکہ میں برستا تھا. جو زمین ہندوستان میں اگاتی ہے وہی زمین مکے میں اگاتی تھی. جو ہوائیں ہندوستان میں چلتی ہیں وہی ہوائیں مکہ میں چلا کرتی تھی. جو انسان ہندوستان کے اندر ہیں یعنی 2 پیر 2 ہاتھ 2 آنکھ والے وہی سب عرب کے اندر ہیں. عرب والوں کے کوئی 2 پیر یا 3 پیر نہیں ہوتے، 3 آنکھیں نہیں ہوتی، 3 ہاتھ نہیں ہوتے. ہماری ہی طرح ان کی جسامت ہوتی ہے، قد و قامت ہوتی ہے. اس کے باوجود جو ظلم یہاں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم وہاں ہوتا تھا. کوئی کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتا، کھلے عام روزے نہیں رکھ سکتا، کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتا. آخر صحابہ اس مقام پر پہنچے اور صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت نبی کریم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے کہ اللہ رب العزت نے مکہ چھوڑنے کا حکم فرمایا. کتنی پریشانیاں آئی ہوں گی. نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، کھلے عام تبلیغ نہیں کر سکتے، کھلے عام اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر نہیں کر سکتے. الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک یہ حالات نہیں ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کے آنے سے پہلے پورے ملک کے اندر امن قائم فرمائے. جہاں تک کفر کا تعلق ہے، بیت اللہ شریف کی حالت کا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بیت اللہ کفرستان تھا، مکہ کفرستان تھا. اسلام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. کعبے کے صدر، کعبے کے متولی ابو جہل جیسے ملعون تھے جو کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. اسلام نام کی کوئی چیز نہیں. ہر طرح کا عیب ان کے اندر، ہر طرح کی جہالت ان کے اندر، ہر طرح کی بدتمیزیاں ان کے اندر. جو گناہ دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں اس سے اعلیٰ درجے کے گناہ مکہ کے اندر ہوتے تھے. اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی اسلام کی کوئی چیز مکہ کے اندر نہیں ہے، لیکن اظہار محبت بار بار فرماتے ہیں اور بار بار خطاب کرتے ہیں کہ بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا لیکن میری قوم مجھے مجبور کرتی. مکہ دارالاسلام تو اس وقت بنا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے، جب آپ نے حج فرمایا ہے، جب وہ ملک اسلام والا ملک بنا ہے. اس سے پہلے اسلام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے جو کھلے عام طور پر کر سکتے ہیں. پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس وطن کی مٹی سے محبت فرمائی ہے. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اپنے وطن کی مٹی سے محبت کرنا اسلام کا پیغام ہے. اس لیے ہم اس وجہ سے اس وطن کی مٹی سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نازل فرمایا اور نبیوں سے بڑھ کر سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو اس زمین پر اتارا ہے، اور اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا پیغام دیا. الغرض آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اور آزادی ہی نہیں بلکہ جمہوریت کی نعمت بھی ہم کو حاصل ہے. 26 جنوری پر ہندوستان کا اپنا قانون بنا ہے. جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا تو قانون بھی انہی کا چلتا تھا، حکم بھی انہی کا چلتا تھا، بادشاہت بھی انہی کی چلتی تھی. جب انگریز یہاں سے بھاگے ہیں اور 15 اگست پر آزادی ملی ہے، 26 جنوری کو ہمارے اکابرین نے اپنے ملک کا اپنا الگ قانون بنایا ہے، یعنی انگریزوں کے قانون کو بھی 26 جنوری پر ختم کر دیا گیا. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور 26 جنوری پر بننے والے قانون اقلیت اور اکثریت کے اعتبار سے نہیں تھے،
مذہب کی بنیاد پر نہیں تھے، اقلیت ہو یا اکثریت، سب کے لیے برابری کا حق حاصل تھا۔ لکھنے والوں نے قانون کو اس انداز سے 3 سال کے اندر پورا کیا تھا جس سے یہ ملک اور ملکوں کے اندر ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو ہم تقریباً 200 سال تک غلام رہے ہیں، 200 سال تک انگریزوں کے پنجہ استبداد میں قید رہے ہیں، 2 صدیوں تک ہمارے پاؤں کے اندر غلامی کی زنجیریں تھی۔ مغل بادشاہوں کے زمانے سے انگریزوں کے ناپاک قدم ہماری زمین پر پڑنے شروع ہو گئے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کہ ان کی بادشاہت میں انگریز اپنے ناپاک قدم ہندوستان میں نہ جما سکے، ان کے عہد حکومت میں ہندوستان کے اندر انگریز اپنے ناپاک مقاصد کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ وہ عظیم اور ولی صفت بادشاہ تھے کہ جنہوں نے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کا سکہ چلایا ہے۔ یہ وہ عظیم بادشاہ تھے جنہوں نے تخت حکومت پر بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو یاد دلایا ہے۔ یہ وہ عظیم بادشاہ تھے کہ خزانوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، لیکن ایک پیسہ کبھی سرکاری خزانے سے اپنے خرچ کے لیے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے نہیں لیا ہے، بلکہ ٹوپیاں بنا کرتے تھے، قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، اور قرآن کے نسخوں کو اس کی کتابت کے ذریعے جو ہدایہ جو گفٹ ملا کرتے تھے اس کے ذریعے اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتے تھے۔ فتوے کی سب سے بڑی کتاب فتاوی عالمگیر جو مفتیوں کے لیے سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے، وہ آپ ہی کے حکم پر لکھی گئی ہے۔ بغیر کوئی مفتی اس کتاب کو پڑھے بغیر اس کے سہارے لیے بغیر مفتی نہیں بن سکتا۔ سب سے بڑی کتاب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جو فتاوی ہے انہی کو مرتب کر کے لکھی گئی ہے۔ اتنے عظیم بادشاہ تھے تو ان کے زمانے تک انگریز اپنا قدم ہندوستان میں نہ جما سکے۔ جب ان کی وفات ہو گئی، مغلوں کی حکومت کمزور ہونے لگی، تو 24 دسمبر برطانیہ کے 100 تاجروں نے مل کر 30,000 پاؤنڈ جمع کیے، اور 30,000 پاؤنڈ کے ذریعے غیر ملک کے اندر ظاہری طور پر تجارتی مقاصد کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی۔ چنانچہ 24 دسمبر 1599 عیسوی میں سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے ہندوستان کے ساحلوں پر قدم رکھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قائم ہونا تھا کہ پورا ملک انگریزوں کا ہاتھوں میں آیا اور پورا ملک غلام ہو گیا۔ اور 1777 عیسوی کے اندر کھلے عام انگریزوں نے برطانیہ سے کھلم کھلا اپنی فوجی طاقت ہندوستان کے اندر منتقل کرنی شروع کر دی۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسلام کے مطابق اپنے ملک کو چلاتے رہے اور صوم و صلات کے پابند رہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی اور غیروں کے ہاتھوں سے ان کی نگاہوں سے ان کے ملک کو محفوظ رکھا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد پھر انگریزوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے انگریزوں نے بنگال کی زمین کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اس لیے کہ بنگال کی زمین زرخیز زمین تھی۔ بنگالیوں کی ہنرمندی کا پورے بھارت کے اندر چرچا تھا۔ متحدہ بنگال کے تقسیم ہونے سے پہلے، بنگال کے ٹکڑے ہونے سے پہلے، بنگال کے بٹنے سے پہلے، اس وقت بنگال کے دارالحکومت مرشد آباد سے 30 میل کے فاصلے پر، اور اب بنگال کے تقسیم ہونے کے بعد یعنی موجودہ مغربی بنگال کے دارالحکومت سے 150 میل کے فاصلے پر پلاسی نام کا ایک گاؤں تھا جس کی زمین کو سب سے پہلے انگریزوں نے خون سے رنگین کیا۔ انگریزی جزل کلائیوں اپنے 30,000 فوج کے ذریعے، جس میں 2500 ہندوستانی تھے اور بقیہ انگریز تھے، پلاسی گاؤں کی طرف بڑھا، اور اس وقت کے نواب سراج الدولہ اپنی 50,000 فوج کے ذریعے، جس میں 35,000 پیادہ اور 15,000 گھوڑ سوار تھے، پلاسی گاؤں کی طرف بڑھے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب تک ہمارے اندر ایمان باقی تھا، جب تک ہمارے اندر احکام باقی تھے، کوئی تعداد کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ 12,000
صحابہ نے، 1000 صحابہ نے، 313 صحابہ نے پورے عرب کا نقشہ بدلا ہے۔ ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے ہیں۔ 50,000 فوج کے ذریعے پلاسی گاؤں کی طرف بڑھے ہیں، کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا تھا، لیکن غداروں نے ہر زمانے کے اندر اسلام کا نقصان کیا ہے۔ یہاں پر بھی غداروں نے جنم لیا۔ نواب سراج الدولہ کے ایک کمانڈر میر جعفر نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی فوجوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ بچی کچی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ گئی، اور یہ غدار میر جعفر 6 دن کے بعد بہار، بنگال، اڑیسہ کا نواب بن بیٹھا۔ اس طریقے سے ایک غدار کی غداری کی وجہ سے، ایک منافق کی منافقت کی وجہ سے، ایک گھٹیا انسان کی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہندوستان کی زمین بنگال پر انگریز اپنا جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزوں نے میسور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آج ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ آج ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اپنا لہو دے کر ہمارے لیے چمن آراستہ کیا ہے، اس چمن کو سجایا ہے۔ جب میسور کی طرف انگریز بڑھے، جہاں پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حکمرانی تھی، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے، لیکن ہم خود مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اکابرین کی سوانح، ان کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصاویر کتابوں کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ ان کا چہرہ بغیر داڑھی کے منظر عام پر لایا جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے شاید داڑھی نہ رکھی ہو، جبکہ یہ ایسا ولی صفت انسان تھا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کے اندر اکابرین نے لکھا ہے کہ خلاف شرع اپنی داڑھی پر کبھی قینچی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لگائی۔ انگریزوں نے نفرت کے اندر اپنے کتوں کا نام ٹیپو رکھا، لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم بادشاہ تھے کہ میسور کی جامع مسجد بنائی، اور آپ نے اعلان کیا کہ جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جو صاحب ترتیب ہو، وہ سب سے پہلی نماز میری جامع مسجد کے اندر پڑھائے گا۔ تہجد پڑھنے والے بہت ملتے ہیں، لیکن عصر کی سنتوں والے بہت کم۔ عصر کی سنتیں والے بھی ہوں، صاحب ترتیب نہیں ملتے۔ صاحب ترتیب کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد، جس عمر میں بھی بندہ بالغ ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد ایک ہی دن میں ایک ساتھ 5 نمازیں کسی کی قضا نہ ہوئی۔ فجر کی قضا ہو گئی، ظہر کی مل گئی۔ ایسا نہ ہوا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ہی دن میں ایک ساتھ 5 نمازیں بالغ ہونے کے بعد جس کی قضا نہ ہوئی ہوں، اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ ہمارے سلطان بھی کیسے ہوا کرتے تھے؟ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سب سے پہلی نماز میسور کی جامع مسجد کے اندر پڑھانے والے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور میں صاحب ترتیب ہوں، اس لیے سب سے پہلی نماز میسور کی جامع مسجد میں پڑھانے والے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے علماء کی ایک بڑی تعداد تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اللہ کے کتنے قریب تھی۔ آپ کے والد حیدر علی بھی انگریزوں کے سخت دشمن تھے۔ 50 سال تک ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد حیدر علی نے 50 سال تک انگریزوں کو میسور کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، اور انگریزوں کی جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کی حکومت کے اندر دخل دے سکے۔ لیکن جب 50 سال ہو جاتے ہیں اور انگریز کامیاب نہ ہوئے، تو 1784 عیسوی کے اندر انگریز مجبور ہوئے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملانے پر، اور صلح کا نامہ ہاتھ بڑھایا گیا اور جنگ کو بند کر دیا گیا۔ 50 سال تک داخل نہیں ہو سکے، مجبور ہوئے انگریز آپ سے ہاتھ ملانے پر۔ آپ نے ہاتھ ملایا، صلح نامہ ہوا، جنگ بند ہو گئی۔ اس کے بعد میسور کی قریبی ریاست حیدرآباد دکن کے حکمرانوں اور مرہٹوں نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا، اور یہاں بھی غداروں نے جنم لیا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے اندر میر صادق، میر غلام علی وغیرہ ان غداروں نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا، اور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو قلعہ سرنگا پٹنم کے اندر تھا، اس قلعے کا خفیہ راستہ انگریزوں کو بتایا، اور وہاں سے وہ اندر داخل ہوئے۔ جس روز آپ کی شہادت ہوئی، اس روز 15 گھنٹے بغیر کھائے پیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ میر صادق نے آ کر
टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अंग्रेज किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं, आप हथियार डाल दें। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया, आबे ज़र से लिखने के काबिल है और पूरी उम्मत को यह पैगाम दिया है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। जब मौत सामने नजर आ रही हो, अच्छे अच्छे ईमान वाले खेल जाते हैं। जब मौत सामने नजर आ रही हो, अच्छे अच्छे अल्लाह वाले खेल जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पर, अल्लाह ताला करोड़ों नेमतें उनकी कब्र पर नाजिल फरमाए कि आपने फरमाया मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। चुनांचे सरंगापट्टनम के किले के सदर दरवाजे के बाहर 1 मई 1796 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भी शहीद कर दिया। आप देखें कि 200 साल तक कितने मुकाबले हुए, कितनी शिकस्त हुई। उसके बाद फिर अंग्रेज आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली की तरफ बढ़ने शुरू हुए। 1803 के अंदर फातिहाना शान से अंग्रेज दिल्ली के अंदर दाखिल हुए। उस वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन, दुनिया ये समझती है 1857 से हमारी तारीख शुरू है, नहीं 1857 से नहीं, 1599 ही से अंग्रेजों से मुकाबला खुफिया तौर पर शुरू हो चुका था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाबला किया, नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाबला किया, इसी तरीके से मुकाबले होते रहे। लेकिन आप देखें कि इतनी सदियां गुजर जाने के बाद उस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े आलिम, जिनके वालिद साहब हिंदुस्तान के अंदर हदीस का दर्स लाए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, मुसलमान किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, ये सबके बड़े माने जाते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर हदीस का दर्स लाने वाले हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। उन्हीं के बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये देखा कि अंग्रेज दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो सबसे पहला फतवा आपने तारीखी फतवा लिखा और ये कहा कि आज से हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, अंग्रेजों की बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना हराम है, उनके साथ कारोबार करना हराम है, उनके साथ दोस्तियाँ करना हराम है। सबसे पहले फतवा देने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो सलाहियत अता फरमाई थी कि आपके फतवे ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगाई और मुसलमानों के ईमान जागे हैं, जिस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें शान और शौकत अता फरमाई है। आज हम इस मस्जिद के अंदर बैठे हैं तो यकीन जानो कि हमारे अकाबिर की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर वो ये समझते कि हमारी जान कितनी अजीज है, जिस जमाने के अंदर 1 आने और 2 आने की बकरियां आया करती थी, उस जमाने के अंदर मुरादाबाद के एक हाजी साहब ने 1 लाख चांदी के सिक्के हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को चंदे के अंदर अता फरमाए थे। अगर वो इसी तरीके से हिम्मत हार जाते, 200 साल कम नहीं होते, बार बार मुकाबले हुए और गद्दारी की वजह से हमें नाकामी हुई है। अगर वो कुर्बानियां ना देते तो आज हम अपनी मस्जिद के अंदर कहाँ नजर आते, आज ये मस्जिदें कहाँ होती, आज ये मदरसे कहाँ होते। उसके बावजूद जब पूरी हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का तसल्लुत हो गया और उनके बाप दादा कटने लगे, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, अंग्रेजों ने उनका हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और ऐलान किया कि आओ हम तुम्हें कपड़ा भी देंगे, तुम्हें खाना भी देंगे, तुम्हें घर भी देंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पिलाएंगे। जब हमारे उलमा ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने भी ऐलान किया, अपने मदारिस खोले और कहा कि हम मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त रहने के लिए जगह देंगे, मुफ्त कपड़े देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज यहाँ से भाग चुका है, अगरचे ज़हनी तौर पर आज भी हम अंग्रेज के गुलाम हैं अपनी कमियों की वजह से। अंग्रेज ज़ाहिरी तौर पर हमारे मुल्क से चला गया, लेकिन उसके बोए हुए बीज अभी भी हरे हो रहे हैं। वो चला गया और अपने मिशन से हट गया। अंग्रेज ने ये ऐलान किया, कोई कमाल की बात नहीं थी। उनके पास हुकूमत थी, उनके पास खजाने थे, वो जो चाहे जहाँ चाहे जिस तरह चाहे खर्च कर सकते थे। लेकिन मुसलमान गरीब थे और मुसलमानों के पास माली कोई हालत अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद मदारिस इस्लामिया खोले गए और कहा गया खिलाएंगे पिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मदारिस आज भी अपने मिशन पर कायम हैं। आज भी मदारिस के अंदर इन तमाम चीज़ों पर अमल होता है। हजरत शाह साहब ने कहा था कि इनकी गुलामी हराम है। याद रखो, अगर मस्जिदें ना रहीं, अगर मदरसे ना रहे, तो याद रखो हमारा वजूद भी बाकी नहीं रह सकता। और हकीकत भी यही है, जहाँ पर मस्जिदें नहीं होती वहाँ मुसलमान नाम के मुसलमान भी नहीं होते। आप जायज़ा लें, मुसलमानों के नाम भी इस्लामी नहीं होते।
ان کے نام بھی غیروں کے نام ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسجد ہے، اگرچہ سب نماز پڑھنے نہیں آتے لیکن پھر بھی اسلام کی خوشبو ہماری کالونی کے اندر باقی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح پورے ملک کے اندر امن قائم رہے اور پورے ملک کے اندر اللہ کے حکموں پر عمل ہوتا رہے تو ہماری جو مسجدیں آباد ہیں ہمیں انہیں اور آباد کرنا پڑے گا، ہمارے جو مدارس آباد ہیں انہیں ہمیں اور زیادہ آباد کرنا پڑے گا، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا پڑے گا۔ یقین جانیں اگر اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو اس وقت حضرت شاہ صاحب اکیلے تھے، آپ کو زہر دے دیا گیا اس فتوے لکھنے کے نتیجے کے اندر، آپ نے ہار نہ مانی اور آہستہ آہستہ ایک دن وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور ہم نے پوری دنیا کے سامنے اپنی زبان حال سے یہ اعلان کیا تھا کہ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اگر آج ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں اور بیہودہ بکواس سے بچے تو اللہ رب العزت آج بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا اور خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر امن قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔